ماں کی محبت اور میں تاریخ سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا، باپ نے بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بچوں آپ آؤ ماں کام کے لیے جاتے۔ سارے بچے آئے اور آنے کے بعد ماں سے لپٹ کے تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ باپ کی نگاہوں نے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھا کہ سارے بچے آ گئے، مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کی پائیں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ باپ نے کہا کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے میرے لال؟ پر بچے نے بردستہ یہی کہا بابا آپ تو جانتے ہیں نا، ماں جب اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے میرے نام کو لے کر کے پکارتی تھی نا، میں ماں کے پاس دوڑتا ہوا جاتا تھا۔ پر ایک مرتبہ ماں کی مامتا نے انگڑائی لی، انگڑائی کا لینا تھا، بندے کا پھر ٹوٹ گیا، دونوں ہاتھ برابر ہوئے، میرے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غلطی کے تو شہدا کے۔ لیجیے علی جان محترم، ادھر شہزادی کے دونوں ہاتھ کا برآمد ہونا تھا، ادھر حسین دوڑے اور دوڑنے کے بعد ایک مرتبہ ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ بڑے کم سن تھے حسین، بہت چھوٹے تھے حسین، پر لیکن جب ماں سے لپٹ کے رونے لگے نا عرش ہلنے لگا، زمین کانپنے لگی۔ جبریل نے کہا یا علی حسین کو جدا کر دیجیے۔ کیا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت آ جائے۔ اور شانے پہ ہاتھ رکھا حسین کا جی بابا کیا ماں سے جدا ہو جاؤ میرے لال، ماں سے جدا ہو جاؤ میرے لال۔ پر ایک مطلب ماں سے جدا ہوتے ہوتے اب مجھے نہیں معلوم کہ حسین ماں سے کیسے جدا ہوئے، مگر تاریخ نے کہا کہ حسین ماں سے ایسے جدا ہوئے کہ جدا ہوتے ہوتے ایک جملہ کہہ دیا، اے اماں آج آپ نے بلایا نا حسین آ گیا، اے اماں آج آپ نے بلایا حسین آ گیا، اے اماں ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہ حسین آواز آ گیا۔ ہجری کا وہ ہنگام جب چاروں طرف سے حسین پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جب خنجر چل رہے تھے، جب تلوار چل رہے تھے، کوئی پتھر اٹھا کے مار کے کہتا تھا میرے ساتھ گواہی رہنا، میرے پاس تلوار نہیں تھی مگر میں نے حسین کو پتھروں سے مارا۔ کوئی کڑاک اٹھا کے حسین کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان کے سخت پہ مار کے کہتا میرے ساتھ گواہی دینا، میرے پاس اسلحہ نہیں تھا مگر میں نے حسین پہ حملہ کیا۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، کبھی حسین دائیں جھکتے تھے، کبھی حسین بائیں جھک جاتے تھے۔ ارے میں نے جب بیان غم کو پڑھا، علامہ تعالی جوہری کی ذریعے کتاب جو لکھی گئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں بھی سوچتا تھا یہ حسین داہنی طرف کیوں نہیں جاتے، یہ حسین بائیں طرف کیوں؟ اس لیے جب میں نے پڑھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ داہنی طرف اس لیے نہیں گرتے تھے کہ جب داہنی طرف گرنا چاہتے تھے تو یہ ملعون داہنی طرف سے حسین کو نیزہ یہ ظالم داہنی طرف سے حسین کو نیزوں سے اذیت دیتے تھے۔ حسین بائیں طرف آ جاتے پھر داہنی طرف آتے، آخرکار ایک مرتبہ مقتل میں آواز بلند ہوئی، اے اماں زہرا۔ اگر حسین آواز دے رہا مقتل کی زمین کی طرف سے آواز آئی، اے میرے لال حسین آ میری آنکھوں میں آ خدا انعام اور اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ نے پگلوں میں کربلا دیکھیے، میں نے شروع میں ہی آپ کو ایک حدیث سنا دی کہ دیکھیے حسین پہ رونا ہونا تو حسین کے پڑوسیوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ مرتے ہیں، دوسرے یہاں بھی لوگ مرتے ہیں۔ میں اپنی بتاؤں تو میں جب دوسرے آ جاتا ہوں تو چپ چاپ کے کونے میں کھڑا رہتا ہوں، اور کبھی کبھی جب زیادہ محبت یاد آتی ہے ذرا سا آنسو آ جاتا ہے۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے میرے بازوں میں کون بیٹھا ہے، میرے چہرے کو کون دیکھ رہا ہے۔ یہ حسین ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے ہے۔ حسین کو اس طرح سے لوگ جیسا معصوم بیچارہ ہے نا پوچھا میرے بابا کا ماتم ہونا گریا نہیں کر رہا کہ مولا دیکھیے اپنے بابا کو جھکایا تو ایسا آنسو نکلا جیسے پانی کے قطرات نکل رہے اور روک رہا ہوں مولا کہ ایسے نہیں جیسے کسی صحیفہ کا جوان بیٹا مر گیا۔ بس ایک مرتبہ جیسے حسین نے کہا اے اماں زہرا، بس مقتل کی طرف سے آواز آئی آ میرے لال حسین آ جا، آ میرے لال حسین آ جا، آ میرے لال حسین آ جا۔ اب میں بہت سخت مسائل تو نہیں پڑھوں گا لیکن آپ تصورات کی دنیا میں جائیے اور جانے کے بعد ذرا سوچیے گا حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ چاروں طرف حسین کو تیر لگے ہوئے ہیں اور امام یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے معبود حقیقی کا آخری سجدہ کر لے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر حسین کی پیشانی سجدے میں گئی
तुझे सीने के 3 बागर हो गए। अगर हुसैन की पेशानी तस्ते में थी तो एक मर्तबा इमाम हुसैन तस्ते की हालत में पड़े हुए हैं, शिमर परेशान है, लोग परेशान हैं, आया हुसैन मर गए या आया हुसैन जिंदा है, आया हुसैन रुखसत हो गए या आया हुसैन जिंदा है। आपस में ये बात अभी हो ही रही थी। शिमर ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पता कर लेता हूँ हुसैन मारे गए या उन दुनिया के रुखसत हो गए। काशिम कैसे, काशिम कैसे काबू अभी घबराओ नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जब सवार आ गए तो सुनो, जब हुसैन के करीब से गुजरना ना थोड़े को दौड़ाते हुए तो बस यही खाली कह देना चलो हुसैन के खैमों को लूट लिया जाए। अभी पता लग जाएगा हुसैन अपने घोड़ों को देने के उठाना था। ये जो तारीख में इख्तिलाफ ना कि हुसैन का कातिल सिर्फ शिमर नहीं है बल्कि फला भी है, बल्कि फला भी है। यहाँ से समझिए जब हुसैन ने सर को उठाया कोई तलवार लेके दौड़ा, कोई खंजर लेके दौड़ा, किसी को तीरों से हमला कर दिया। अरे कोई जानता है कि जब शिमर अपने खंजर को कुंद करता हुआ यानी पत्थरों में मारता हुआ हुसैन की जुल्फों को पकड़ता और पकड़ने के बाद एक बच्चा जब खंजर चलाया, कभी हुसैन ने कहा नाना रसूल खुदा, फिर जब खंजर चला बाबा अली ये मुर्तजा, फिर खंजर चला अरे फिर खंजर चला। कभी कोई यहाँ को याद किया, लेकिन जानते हैं एक आवाज हुसैन की नफों से मुसलसल आ रही थी, शिमर का खंजर चल रहा था, हुसैन बार-बार यही कह रहे थे अब्बा अब्बा अब्बा। और जब नहीं की दरिया पे लाशा तो पानी उछलने लगा, चलने लगी, क्या कयामत आ गई है, क्या हुई अम्मा, जरा कहने का पर्दा तो हटाइए, अब तो कहने का पर्दा हटा, सैयद सज्जाद उसके